ایمن الظواہری کی ہلاکت پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں افغانستان کے اندر ڈرون حملے کی یہ کہہ کر مذمت کی کہ وجہ کچھ بھی ہو، اس طرح کا حملہ بین الاقوامی قوانین اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری کے مطابق ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ خود طالبان نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایک چیز واضح ہوئی ہے ظواہری کے قتل کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ان کا قتل جو ہے وہ کابل میں ہوا، یعنی جو ایئر سٹرائک، جو ڈرون سٹرائک، پریسیشن سٹرائک یو ایس فورسز نے کی ہے، وہ کابل میں ایک گھر کے اوپر کی ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالبان نے ان کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ دیکھیں، یہ کابل میں بڑے عرصے سے نہیں رہ رہے، ان کے لیے تو ہم ہنٹ کر رہے ہیں نا، یو ایس گورنمنٹ اور جو ہے الائز جو ہمارے، وہ ایک زمانے سے ان کی جو ہے نا وہ کھوج میں ہیں، تلاش میں ہیں۔ تو آئی تھنک کہ جو ایک چیز سامنے واضح ہوئی ہے کہ طالبان نے جو ہے خطرہ اس سینس میں بڑھ گیا کہ اب ان کو کھلی چھٹی مل گئی۔ آئی تھنک کہ یہ چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان نے اپنا جو وعدہ تھا اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے، جب مطلب ظواہری کو کابل میں ری لوکیٹ کر کے۔ آئی تھنک یہ اس نے طالبان کے اندر جو رفٹس تھی نا، اس کو آئی تھنک سینسٹائز کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ طالبان نے کھل کر ظواہری کو پناہ دے دی تھی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ طالبان رولڈ افغانستان میں اور جہاں پہ امریکہ کے کوئی ایسٹس نہیں ہیں تو طالبان یا طالبان کے قریب لوگ جو ہے ان کی معاونت کے بغیر یہ انٹیلیجنس ملی ہو، تو طالبان کو اب یہ شک ہوگا اپنے ہی رینکس کے اندر کہ ہمارے میں سے کون لوگ امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ کامران بخاری کی یہ بات ہو رہی تھی وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے۔ القاعدہ کے سربراہ کی ڈرون حملے میں ہلاکت پر باقی دنیا سے کیا رد عمل آ رہا ہے، جانتے ہیں ارم عباسی سے جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ارم، دنیا کیا کہہ رہی ہے ایمن الظواہری کے اس ڈرون حملے میں ہلاکت پر؟ جی بالکل اسد، ایمن الظواہری کے اس ہلاکت پر دنیا سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ ان کی ہلاکت کے بعد دنیا اب محفوظ ہونے سے ایک قدم آگے بڑھی ہے، دنیا اب ایک محفوظ مقام بن گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ مل کے عالمی سیکیورٹی، امن و امان کے لیے کام جاری رکھے گا تاکہ کینیڈا کے شہری اور دنیا بھر کے شہری جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے پارلیمان میں پہلے تو ایمن الظواہری کی جانب سے ہونے والے حملوں کی فہرست گنوائی، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے حملوں میں بہت ساری جانیں گئی ہیں، جس میں آسٹریلین سولجرز بھی شامل ہیں جنہوں نے افغانستان میں اپنی جانیں کھوئیں، اور انہوں نے ظواہری کے حملوں میں جو لوگ مارے گئے ان کے پیاروں سے ان کے لیے دعا گو بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی، تو سعودی عربیہ کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ فارن منسٹری نے کہا ہے کہ الظواہری جو ہیں وہ انتہا پسندی کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ایک تھے، اور انہوں نے امریکہ اور سعودی عربیہ کے اندر حملوں کی پلاننگ بھی کی اور حملے کیے بھی۔ چائنا کی اگر بات کریں تو ٹیلی گراف آن لائن نے چائنا کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کی جو اسسٹنٹ فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے، اور وہ جو ہے ایکٹیولی انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز ہیں ان میں حصہ بھی لے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کو اس حوالے سے دوہرے سٹینڈرڈز، ڈبل سٹینڈرڈز، دوہری پالیسی نہیں اپنانی چاہیے، اور ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف، ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف انہیں جو ہے لڑنا چاہیے۔ جی اسد، بہت شکریہ ارم عباسی آپ کا، آپ کیپٹل ہل سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی سطح پر اور اس سے آنورڈز خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے خطے میں دہشت گردی کے خطرات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک وینڈا فیلون براؤن، جو کہ افغانستان اور جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی امور کی ماہر ہیں۔ Thank you, Venda. Thanks for joining us in the show. Earlier this year, we have seen UN's report alerting the world to re-strengthening of terrorist groups like Al-Qaeda in Afghanistan. That report did mention about Al-Qaeda's lack of capability of conducting high-profile overseas attacks. How is this Zawahiri's killing going to impact that very threat as far as Al-Qaeda's strength is concerned? Well, there is a great symbolic importance as well as moral importance to the successful hit against al-Zawahiri. This is the delivery of justice to the victims of 9/11 and other terrorist attacks to which
in which Zawahiri played a very important role. There is also significant strategic impact on Al-Qaeda. Zawahiri has not been involved in day-to-day tactical operations, but his strategic guidance, often effective planning, help hold together various fragmented Al-Qaeda factions. After the killing of bin Laden and in the face of other challenges such as the rise of the Islamic State that's been an opponent in the rival to Al-Qaeda. So this will certainly demoralize Al-Qaeda, which has been coming to Afghanistan. It's been present in Afghanistan since before the US withdrawal, but there's been an influx of foreign fighters. It's of course not going to eliminate Al-Qaeda's operational capacity. वेंडा कह रही थी कि ये सिंबॉलिक है मॉरल अगर हम मॉरली देखते हैं तो ये एक जो किलिंग है अल-ज़वाहिरी की वो काफ़ी हद तक एक जस्टिस है 9/11 के जो विक्टिम्स थे उनके लिए और ख़ास तौर पे ज़वाहिरी के हवाले से उनका कहना है कि स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वो ज़रूर इसका आएगा बिकॉज अदरवाइज़ ज़वाहिरी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं थे अलकायदा के लेकिन स्ट्रेटजिक और प्लानिंग लेवल पे वो इन्वॉल्व थे और उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अल-ज़वाहिरी ही इस ग्रुप को देख रहे थे और अब ऑनवर्ड्स जिस तरह का सिलसिला बनता है वो शायद जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है IS के हवाले से इस्लामिक स्टेट खुरासान के हवाले से वो शायद एक बड़ा थ्रेट होगी. Wenda, how about like when we are actually evaluating an impact on other terrorist groups in that very region, such as ISK for that matter? Well, we are yet to see what kind of direct impact this will have on the Islamic State in Khorasan. But I think there is a kind of large important message, which is that even in the absence of US soldiers in Afghanistan on the ground, the United States is still well capable of collecting intelligence on key targets, and it's able to conduct an extraordinarily precise attack even in the heart of Kabul, even in a neighborhood that Taliban leadership uses as their own places of residence. So I think many terrorists in Afghanistan will not be sleeping easily and will be concerned about the reach that the United States still has into Afghanistan. वेंडा का कहना है कि ISK के लिए ये बड़ा पावरफुल मैसेज है इस लिहाज से कि अमेरिका के पास अभी भी अफ़गानिस्तान से निकलने के 1 साल के बाद भी तकरीबन अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन के हवाले से इंटेलिजेंस कलेक्शन के हवाले से और उसके बाद अटैक करने के हवाले से जो कि इस पूरी रेड के बाद चीज़ सामने आई है. With regards to TTP that enjoys shelter in Afghanistan and is a threat to neighboring Pakistan, do you see the dynamics changing for that group as well? Well, one of the big questions, of course, is that now that Zawahiri was hit, how will the Taliban react? It could react with greater willingness to protect terrorists and terrorist groups in Afghanistan, or it could be effective deterred by the US hit, well knowing now that the United States could hit key Taliban targets, people like Sirajuddin Haqqani, in whose safe house Zawahiri was reported to have been hit. And so then we have to see, will the Taliban start acting differently toward the various terrorist groups? The United States has long been demanding, as has the international community, that the Taliban severs ties with international terrorist groups like Al-Qaeda, and that it does not allow the influx of foreign fighters. For a variety of reasons, the Taliban has been unable and unwilling to do so. Pakistan has certainly been demanding from the Taliban, including the Haqqanis, with whom it has had robust relations, that they curtail Tehrik-e-Taliban Pakistan activities, and the Taliban, including Sirajuddin Haqqani himself, have not been able to deliver that. वेंडा कह रही थी कि जो इस वक्त सिचुएशन है जिसके मुताबिक
ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان ڈیمانڈ کرتا آیا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے ابھی تک اس پہ کوئی ریئیکشن اس طرح سے نہیں آیا اور نہ ہی اس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے. طالبان ولنگ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شاید ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے یا کر بھی نہیں سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی اور دنیا کی ڈیمانڈ کے طالبان جو ہیں وہ اپنے ٹیررسٹ گروپ، جتنے بھی دہشت گرد گروپ افغانستان میں ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو ختم کریں اور وہاں سے ان کا خاتمہ کریں. اس طرف شاید ایک یہ کلیئر میسج جائے گا. اور خاص طور پہ جب سراج الدین حقانی کی، جو کہ اس وقت رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ایک سیف ہاؤس تھا جس میں ایمن الظواہری تھے جہاں ان کو ہٹ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ ایک بڑا کلیئر میسج افغان طالبان تک جائے گا. تھینک یو وینڈا، تھینکس فار جوائننگ اس ان دی مارننگ. Pleasure. اس وقت افغان طالبان کا علیحدہ دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی سے پاکستان کی مصالحت کے لیے ہونے والی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان اپریل میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق اس سال جون کے مقابلے میں جولائی کے مہینے میں عسکریت پسندوں کے حملوں کی تعداد میں 27% اضافہ ہوا ہے. اس پر تجزیہ اور رپورٹ شامل کریں گے آنے والے شوز میں.